السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان گرامی، آج مسجد علی نیو جرسی میں یہ چھٹی مجلس محرم کی 7ویں شب میں منعقد ہے، اور سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ ظاہر ہے کہ آیت کی ابتدا اللہ کی ولایت سے ہوئی، پھر اس کے بعد رسول کی ولایت کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد ان اہل ایمان کی ولایت کا تذکرہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو ہم منزل بمنزل آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج کی مجلس رسالت کے حوالے سے ہماری آخری اور فائنل مجلس ہے۔ کل سے انشاءاللہ تذکرہ امامت و ولایت شروع ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ رسالت، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ترجمان توحید ہے۔ اللہ نے رسولوں کو اپنا ترجمان بنا کے اس دنیا میں بھیجا، ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اور ان پہ وحی نازل کی، ان پہ کتابیں نازل کیں، ان پہ صحیفے نازل کیے، اور ان کو مامور کیا کہ وہ سوئی ہوئی انسانیت کو آ کے بیدار کریں، گمراہ انسانیت کو راہ راست پہ لائیں، اور بکھرے ہوئے
لوگوں کو ایک مرکز پر مجتمع کریں اور ان کو متحد کریں، اور مایوس لوگوں میں امید کا پیغام دیں، اور مظلوم طبقات اور محروم طبقات کو ان کا حق دلائیں۔ انبیاء صرف وحی پہنچانے نہیں آتے تھے، صرف آیتوں کی تلاوت کرنے نہیں آتے تھے، صرف لوگوں کا تزکیہ نفس کرنے نہیں آتے تھے، اگرچہ یہ سب بھی ان کے فرائض میں شامل تھے، لیکن ان کا مقصد صرف کتاب پڑھ کے سنا دینا نہیں تھا، ان کا مقصد صرف وعظ اور تبلیغ نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد ظالم کو کنفرنٹ کرنا اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا بھی تھا۔ ان کا مقصد عملی جد و جہد کا ساتھ دینا اور کمیونٹی میں جو عدل اور انصاف کے لیے کام ممکن تھا، اس کے لیے عدل اور انصاف کی خاطر اس معاشرے میں، اس قوم میں انتظام کرنا تھا۔ نظام عدل کا قیام، سوشل جسٹس، اور یہ ایکسپلائٹیشن جو ہو رہی ہوتی تھی مائنورٹی کے ذریعے سے میجورٹی کی، جو کہ بدقسمتی سے آج بھی ہو رہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس 21ویں صدی میں، جب کہ انسان اسپیس میں پہنچ چکا اور ترقی کی کتنی منزلیں طے کر چکا ہے، لیکن سوشل جسٹس آج تک قائم نہیں ہو سکا۔ آج بھی مظلوم مظلوم ہے، ظالم ظالم ہے۔ اور آپ اخبار دیکھ رہے ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ابھی جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے وسکانسن میں، ایک چھوٹا سا شہر ہے کینوشا، ہمارے وہاں نزدیک ہے شکاگو سے، ہم اس سے گزر کے آگے ملواکی وغیرہ جایا کرتے ہیں۔ دن دہاڑے لوگوں کے دیکھتے ہوئے ایک شخص کو جو کہ بلیک ہے، اس کو لایا جاتا ہے گھیر کے، اور اس کے بعد جب کہ وہ بالکل ان کی ایکسیس میں ہے اور اب وہ گاڑی میں سوار ہو رہا ہے، تو پیچھے سے اس کو پولیس والے جو افسر ہیں وہ 7 فائر اس کی بیک میں کر کے، 7 فائر ہیں ون آفٹر انادر، اور اس کو نقشے زمین کر دیتا ہے۔ اندھا بھی اگر اس منظر کو دیکھے تو وہ یہ جانتا ہے کہ یہ فورس کا بے جا استعمال ہے۔ وہ آدمی بھاگ نہیں رہا تھا، اس وقت وہ ریزسٹ نہیں کر رہا تھا، وہ ایک آدمی تھا اور یہ کئی تھے، اور اس کو ایکسیس میں لا کے اور پھر اس کو پیچھے سے 7 فائر مارنا، اور اسی وہیکل میں اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے۔ یہ صرف ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اس سوسائٹی کی کہ جس کو تہذیب اور تمدن کی معراج سمجھا جاتا ہے، کہ ہیومینٹی اور ہیومن رائٹس اگر کسی نے دیکھنے ہوں تو اس جنت ارضی میں آ کے دیکھے۔ اور ہمارے وہ کرائے کے سیاستدان اور وہ کالم نگار اور وہ ان کے بھونپو جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تھرڈ ورلڈ میں، جو وہاں کی وہ کیا ہوتی ہیں NGOs کو رن کرنے والے، اور جو سما وہاں پہ پیش کرتے ہیں کہ جناب ظلم ہوتا ہے تو صرف انڈیا میں ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے تو صرف پاکستان میں ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے تو صرف افریقہ میں ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے تو صرف مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے، لیکن یورپ میں نہیں ہوتا، امریکہ میں نہیں ہوتا۔ یہ بڑی متمدن
مملکتیں ہیں، یہ بڑا ایڈوانس معاشرہ ہے، ان کو اگر یہ تصویریں دکھائی جائیں تو اتنی بربریت تو ان ملکوں میں بھی نہیں ہوتی عزیزان گرامی کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جتنی بربریت یہاں پہ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا زبر۔ ظلم کا خاتمہ اور عدل کا قیام، یہ انبیاء کی ایک ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انبیاء آتے تھے، ان کی کنفرنٹیشن اپنے زمانے کے فرعون، اپنے زمانے کے نمرود، اپنے زمانے کے ابو جہل، اپنے زمانے کے ابو سفیان، اپنے زمانے کے ابو لہب سے شروع ہو جاتی تھی۔ اگر انبیاء کا کام غاروں میں بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے، سر نیچے کر کے صرف قرآن پڑھنا تھا اور آیتیں پڑھنا تھیں، تو پھر نمرود سے، ابو جہل سے، ابو لہب سے، پھر ان لوگوں کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہوا کرتی۔ ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سارا دن قرآن پڑھیے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سارا دن عبادت کیجئے، سارا دن نوافل پڑھیے، مگر تکلیف ان کو اس وقت ہوگی جب آپ نظام عدل کی بات کریں گے، جب آپ ان کی مینوپلی کو چیلنج کریں گے، جب آپ ان کے انجسٹس اور ظلم کو چیلنج کریں گے، جب آپ ڈسکریمنیشن کو چیلنج کریں گے، تو پھر وقت کا فرعون، وقت کا نمرود پھر آپ کو اپنے لیے ایک چیلنج تصور کرتا ہے۔ تو بہرحال انبیاء قوموں کے لیڈر بن کے آئے، اللہ کے نمائندے تھے، لیکن قوموں کو لیڈ کرنے آئے تھے، قوموں کو گائیڈ کرنے آئے تھے، قوموں کو ایجوکیٹ کرنے آئے تھے، قوموں کو انسپائر کرنے آئے تھے، قوموں کو آزاد کروانے آئے تھے۔ انبیاء کا پیغام آزادی کا پیغام تھا۔ انبیاء لبریٹ کرتے تھے وہ جو لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں جو بیڑیاں پڑی ہوئی ہوتی تھیں، رسموں کی، رواجوں کی، عصبیتوں کی، قومیتوں کی، جہالتوں کی، خرافات کی، انبیاء آ کے ان بیڑیوں کو توڑتے تھے۔ انسانیت سسک رہی ہوتی تھی اپنے ہی بنائے ہوئے رسم و رواج کے ہاتھوں۔ آج بھی آپ دیکھیے ہماری بہت ساری سفرنگز یہاں پہ بھی اور بیک ہوم میں بھی ہمارے اپنے مین میڈ، ہمارے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج کے ہاتھوں ہیں۔ وہ جہیز ہو، وہ شادی بیاہ کی یہ بے شمار رسمیں ہوں، اور وہ اور ہزار طرح کے جو عللے تللے ہم کرتے ہیں، اور پھر وہ روتے بھی ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے کہ کرتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، شکایت بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ قرآن میں لکھی ہیں نہ حدیث میں لکھی ہیں، نہ واجب ہیں نہ مستحب ہیں، لیکن وہ کرنا قرآن و حدیث کے حکم سے زیادہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے آداب و رسوم، ہماری جاہلانہ رسمیں، ہمارے جاہلانہ رواج، ہمارا وہ سماج، ہمارا وہ کلچر۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر آج یہ عالم ہے تو اس جہالت کے زمانے کی جاہلانہ رسمیں کتنی مضبوط ہوتی ہوں گی اور کیسی کیسی ہوتی ہوں گی۔ اور انبیاء کا کام ہوتا تھا ان رسموں کو چیلنج کرنا، ان خرافات کو چیلنج کرنا، اور انسان کو ان بیڑیوں سے، ان زنجیروں سے نجات دلانا۔ لہذا انبیاء جو ہیں یہ پوری بشریت کے اندر سب سے مضبوط ترین لوگ، مضبوط ترین اعصاب کے آدمی، شجاع ترین، بہادر ترین افراد ہوتے تھے، کیونکہ ان کا کام فرعونوں کو آ کے چیلنج کرنا ہوتا تھا، ان کا کام نمرودوں کو چیلنج کرنا ہوتا تھا،
ان کا کام پورے سماج اور پورے معاشرے کو چیلنج کرنا ہوتا تھا. اس سے اندازہ کیجئے کہ پھر نبی کا دل کتنا بڑا ہوگا. نبی کے سینے میں جو دل ہے وہ کتنا قوی ہے اور کتنا بڑا ہے. اور اس مشن کے ساتھ، اس میسج کے ساتھ، ان ذمہ داریوں کے ساتھ کہ آپ نے چل کے کمزوروں کا سہارا بننا ہے، محروموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یتیموں کا سرپرست بننا ہے، بیواؤں کا سرپرست بننا ہے، نادار اور فقراء کا سرپرست بننا ہے، اور ان طاقتوروں، ان ظالموں، ان جابروں کو چیلنج کرنا ہے. یہ مشن ہوتا تھا انبیاء کا. اور دوسرے لفظوں میں جہاں پہ انبیاء کی اور بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی تھیں، ایک ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ کمیونٹی بلڈرز ہوتے تھے. کمیونٹی بلڈرز، ان کا کام کمیونٹی بلڈ کرنا ہوتا تھا. ایک کمیونٹی جو ایک نظریے کی بنیاد پہ، ایک عقیدے کی بنیاد پہ، ایک فکر کی بنیاد پہ، جس کی بنیاد رکھی جائے اور جس کے اندر یہ سارے ہم عقیدہ لوگ، ہم نظریہ لوگ، ہم فکر لوگ وہ اکٹھا ہوں اور پھر اس نظریے کے اوپر وہ کمیونٹی بلڈ کی جائے. تو کمیونٹی آرگنائزنگ اگر کسی نے سیکھنی ہے، اور اگر کوئی کمیونٹی آرگنائزر بننا چاہتا ہے، اگر کوئی کمیونٹی بلڈر بننا چاہتا ہے، اگر کوئی کمیونٹی لیڈر بننا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے سب سے اچھا رول ماڈل جو ہے وہ انبیاء کا ہے، اور وہ بھی خاص طور پہ نبی الانبیاء، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. کہ جن سے زیادہ کامیاب انسان پوری تاریخ بشریت میں کوئی نہیں. یہاں پر بھی میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. یہ جملہ ایک ون لائنر ہے، لیکن اس کے اندر بہت کچھ ہے اور تفصیل کا وقت نہیں ہے. پھر کبھی رسالت کے حوالے سے اگر کبھی کوئی اجتماعات ہوئے تو یہ باتیں ہو سکتی ہیں. عزیزان گرامی، رسول اکرم کا کارنامہ اور رسول اکرم کی کامیابی کے حوالے سے بھی دونوں فرقے اپنے اپنے فرقہ وارانہ نظریے کی بنیاد پہ پیغمبر کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. ایک وہ جو گروپ ہے صحابہ والا، وہ جب پیغمبر کے کارنامے کو ثابت کرنے کے لیے کہ پیغمبر بہت کامیاب تھے اور بہت ان کو کامیابی حاصل ہوئی، تو وہ اس میں وہاں تک چلے جاتے ہیں کہ ہر ایرے غیرے کو اس کے اندر داخل کر کے اور ایک عجیب سا غیر فطری، غیر حقیقی اور ایک ایسا تصور پیش کرتے ہیں کہ جس کی نفی خود تاریخ کرتی ہے اور ان کی اپنی حدیث اور تاریخ کی کتابیں کرتی. یعنی وہ یہ ثابت کریں گے کہ وہ سارے کالے گورے ہو گئے تھے، سارے کرمنلز اچھے ہو گئے تھے، اور سارے بشر فرشتے بن گئے تھے، اور سارے فرشی عرشی ہو گئے تھے. یہ ایک ایگزیجریشن ہے اور غیر حقیقی یہ تاریخ ہے. خود ان کی اپنی کتابیں اس کی نفی کرتی کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی جوتم پیزار ہوتے تھے آپس میں، اور دال جوتیوں میں بٹتی تھی پیغمبر کے انتقال کے بعد آپس میں، اور جنگیں ہوئی آپس میں، قتل و غارت ہوئی، گالی گلوچ ہوا، ایک دوسرے کے حق مارے گئے، ایک دوسرے کو دھکے مارے گئے، اور یہ سب کچھ لکھا ہوا. لہذا یہ کہنا کہ ہر کالا گورا ہو گیا اور ہر کرمنل جو ہے وہ فرشتہ ہو گیا،
اور ہر فرشی عرشی ہو گیا اور پورا ایک اتنا اس طرح کا ایک تصور پیش کرنا، یہ بھی مصنوعی قسم کی تصویر ہے، جو آپ کیا کہتے ہیں فوٹو شاپ، جیسے فوٹو شاپ ہوتی ہے نا، کی جاتی ہے، تو یہ تاریخ کی فوٹو شاپ ہے۔ اور دوسری طرف جو ایکسٹریم ہے وہ ہماری ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر روتے آئے اور روتے چلے گئے، اور سوائے 2 یا 4 یا 5 آدمیوں کے باقی کوئی آدمی جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، اور کوئی ایسا لمبا چوڑا کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی کارنامہ پیغمبر کا بدلے دے کہ صرف یہی 5-7 آدمی تھے جو پیغمبر کی کل کمائی تھے۔ یہ بھی ایک زیادتی ہے، اور تاریخ اس کی بھی نفی کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، پیغمبر نے واقعاً اس معاشرے کو تبدیل کیا تھا، جینوئنلی وہ معاشرہ چینج ہوا۔ وہ وحشی، وہ جاہل، وہ درندے اب اتنے وحشی نہ رہے تھے، وہ اتنے درندے نہ رہے تھے، وہ تبدیل ہوئے، ان کا ذہن بھی تبدیل ہوا، عقیدہ بھی تبدیل ہوا، کلچر بھی تبدیل ہوا، عقیدہ بھی تبدیل ہوا، عمل بھی تبدیل ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ فرشتے نہیں ہوئے، اور فرشتے جو ہے وہ پیغمبر نے زبردستی نہیں بنانے تھے، ورنہ وہ خدا خود بنا دیتا۔ پیغمبر کا کام پیغام پہنچانا، انفلوئنس کرنا ہے، ہر کسی کو اس کی استعداد کے مطابق اور صلاحیت کے مطابق آگے اٹھانا ہے۔ بات لمبی نہ ہو، کلاس کے اندر 20 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ٹیچر ایک ہی ہوتا ہے، تو کیا وہ 20 اسٹوڈنٹ سارے کے سارے ایک جیسے ہو جاتے ہیں؟ وہ سارے ہارورڈ پہنچتے ہیں؟ وہ سارے ییل میں پہنچتے ہیں یا پرنسٹن میں پہنچتے ہیں؟ لیکن بہرحال ان میں سے جو لوگ اچھے گریڈز میں پاس ہوتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، ڈپلومہ لیتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد اچھے پروفیشن میں جاتے ہیں، لازمی تھوڑی ہے کہ ہر آدمی ہارورڈ میں جائے، یا ہر آدمی جو ہے وہ ملک کا وزیر خارجہ ہی بنے یا صدر ہی بنے۔ تو جو لوگ صدر نہیں بنے یا وزیر خارجہ نہیں بنے وہ سارے ناکام ہو گئے، جو ہارورڈ نہیں پہنچے وہ سارے ناکام ہو گئے۔ تو بہرحال یہ جو دونوں نقطۂ نظر ہیں، میں ایک ایسے آدمی، میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں نے زندگی ساری پڑھنے اور پڑھانے میں صرف کی ہے، اور جو بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ دونوں ویوز جو ہیں ہسٹری کے وہ فوٹو شاپ والے ہیں، دونوں میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، وہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں، ادھر بھی ڈنڈی ماری جاتی۔ اس میں شک نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو کمال تک پہنچے اور جو 100% جنہوں نے مارک لیے اور جنہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کی اور کمال کی منزل پہ پہنچے، وہ اتنے ہی لوگ تھے جتنے آپ بتاتے ہیں وہ 1-2 ہاتھوں کی انگلیوں پہ گنے جا سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ کے پورے اسٹیٹ میں سے آپ طالب علم گن لیجئے کتنے اسکول ہیں، آپ کے کتنے ہائی اسکول ہیں، اور پھر ان میں سے کتنے اسٹوڈنٹس 1 سال میں گریجویٹ ہوتے ہیں، اور ان میں سے کتنے ہارورڈ میں جاتے ہیں، ان میں سے کتنے پرنسٹن میں جاتے ہیں۔ آپ نمبر دیکھ لیجئے، کل طلبہ جو پاس ہوئے ہائی اسکول میں، اور پھر ان میں سے کتنے وہاں پہنچے۔ تو وہ کمال کا درجہ سلمان کا، ابو ذر کا، مقداد کا، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور جابر بن عبداللہ انصاری کی صلاحیت کے لوگ یقیناً کم تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اور جتنے سینکڑوں اور ہزاروں لوگ تھے وہ نور نبوت سے انہوں نے کوئی فیض نہیں اٹھایا اور نبی ان کو تبدیل نہیں کر سکے اور نبی ان پہ کوئی اثر نہیں چھوڑ سکے۔ وہ
بھی غلط تعبیر کرتے ہیں تاریخ کی اور تفسیر، اور یہاں پر بھی یہ غلطی ہوتی. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلا. تاریخ میں بہت پیچیدگیاں ہیں عزیزان گرامی. میجورٹی جو تھی نا ان لوگوں کی، اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کی میجورٹی، یہ ذکر آگے آئے گا، یہ ان لوگوں کی ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. وہ جو 1,00,000-1,50,000 مسلمان بتایا جاتا ہے نا کہ پیغمبر کے ساتھ جنہوں نے حج کیا تھا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. یہ وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. اگر پیغمبر کے 1,50,000 صحابی ہم مانیں جو کہ تھے بائی ون ڈیفینیشن، تو پھر میجورٹی ان لوگوں کی ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے. اور پیغمبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہ لوگ 2 سال رہے ہیں یا 3 سال. یہ بھی پیغمبر کا کمال ہے. اور یہاں سے پیغمبر کے کیلیبر کا پتہ چلتا ہے کہ ان جاہلوں کو جن کے ساتھ صرف 2 سال ملے پیغمبر کو یا 3 سال، اور وہ بچے نہیں تھے، وہ بڑے تھے، وہ صبح سے شام تک پیغمبر کی کلاس میں نہیں بیٹھتے تھے، گنی چنی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پیغمبر کے ساتھ. ان گنی چنی ملاقاتوں میں اور اس ماحول میں کہ جو محمد نے مدینہ کے اندر پیغمبر نے پیدا کر دیا تھا، اس کے اندر آئے تو اتنی تبدیلی ان میں آ گئی کہ لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ یہ شخص وہی ہے جو آج سے 2 سال یا 4 سال پہلے ہوا کرتا تھا. تو بہرحال یہ بات وہ ہے کہ جو میرے ایجنڈے پہ نہیں تھی آج، لیکن باتوں میں آ گئی تو میں نے کہا کہ میں اس کو کم از کم مکمل کر لوں. ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلا. لیکن پیغمبر کا کام تبدیل کرنا ہے. بنیادی طور پہ دین کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ تبدیل کرتا ہے. دین تبدیلی کا نام ہے. دین تبدیلی کا نام ہے، تغیر کا نام ہے، چینج کا نام ہے. بنیادی طور پہ دین کا پیغام ہی یہی ہے کہ وہ دنیا کو چینج کرے فار بیٹر. دنیا کو، لوگوں کو، ان کے کردار کو، ان کی ذہنیت کو، ان کی فکر کو، ان کے اخلاق کو، ان کے مزاج کو، ان کے آداب کو، ان کی عادات کو، ان کے طرز فکر اور طرز عمل، ہر چیز کو تبدیل کرے اور بہتر کرے، بہتری کی طرف لائے. یہ ہے بنیادی طور پہ دین کا کام. اب ایک آدمی دین قبول کر لے یا کہے کہ میں متدین ہوں، میں دیندار ہوں، لیکن نہ اس کا اخلاق بہتر ہو، نہ اس کا کردار بہتر ہو، نہ اس کی فکر بہتر ہو، نہ اس کا عمل بہتر ہو، تو بتائیے پھر اس کا دین کس کام کا؟ دین جو ہے وہ اس ڈالر کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جو آپ والیٹ میں ڈال کے جیب میں رکھ لیں اور پھر اس کو ہوا نہ لگائیں. دین اس لیے ہے کہ انسان کی دنیا کو گائیڈ کرے. دین آیا ہے دنیا کو سمجھنے اور دنیا کو برتنے کا طریقہ سکھانے. دین اور دنیا کا یہ تعلق ہے. جیسے پروڈکٹ ہم خریدتے ہیں نا کوئی بھی آج کل، تو ڈبے کے اندر ایک مینول آپ کو ملتا ہے ساتھ میں، جو بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے فنکشن کرتا ہے، اس کو کیسے آپ نے استعمال کرنا ہے، اس ڈیوائس کو کیسے یہ آپریٹ کرے گی، پوری اس کی ڈیٹیل اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈبے کے اندر ہوتا ہے نا، ایک کتابچہ سا مینول. تو اللہ نے 2 پروڈکٹ ہیں. ایک ہے یہ دنیا، یہ پروڈکٹ ہے. اس پروڈکٹ کے ساتھ جو مینول ہے کہ اس دنیا کو کیسے برتنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اور اس کے اندر کیسے رہنا ہے، کیسے جینا اور مرنا ہے، اس کے ساتھ جو مینول بھیجا ہے نا، اس مینول کا نام دین ہے. اس مینول کا نام دین.
کہ ہاؤ ٹو آپریٹ دس ورلڈ, ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ. اس دنیا میں جینے مرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہو, وہ سکھانے کے لیے اللہ نے یہ مینول بنایا. اور مینول کا نام کیا ہے؟ دین. اسی کا نام قرآن ہے, اسی کا نام تورات ہے, اسی کا نام زبور ہے, اسی کا نام انجیل ہے. اور ساتھ میں یہ کیا کہ نبی بھیجا. جو بہت سفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ صرف آپ کو پروڈکٹ نہیں بیچ دیے جاتے, بلکہ ساتھ میں ٹیکنیشین بھی آتے ہیں, ساتھ میں ان کی پرسنل بھی آتی ہے جو آپریٹ کرنا آپ کو سکھاتی ہے. یہ F-16 ہمیں ایسے نہیں دے دیے جاتے کہ یہ پڑے ہوئے اٹھا کے لے جاؤ. یہ ایواکس طیارے, یہ ٹیکنالوجی, یہ جن طیاروں کی آج کل بات ہو رہی ہے F-35, یہ ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو دے دیے جائیں گے یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ اٹھا کے لے جائیے. ان کے ساتھ آپ کو اچھے خاصے انجینئرز, ٹیکنیشینز اور ایک پوری اچھی خاصی نفری آپ کو ساتھ لے جانا پڑے گی. اور کب تک پتہ نہیں ان کی تنخواہیں دینا پڑیں گی جو آپ کو آ کے ٹرین کریں گے کہ یہ مشین کم بخت کام کیسے کرتی ہے, اس کو اڑانا کیسے ہے, اس کو بٹھانا کیسے ہے, اور اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے. تو جتنا جتنا پروڈکٹ جو ہے وہ سفسٹیکیٹڈ ہوتا چلا جاتا ہے, اتنا مینول اور مینول موٹا ہوتا جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ پھر پرسنل کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ دنیا اتنا سفسٹیکیٹڈ پروڈکٹ ہے خدا کا کہ خدا نے جب وہ ہمیں اس میں بھیجا اس کے اندر, تو ساتھ میں مینول بھی بھیجے اور مینول کے ساتھ پرسنل بھی بھیجی کہ جو آ کے ہمیں بتائے اور سکھائے اور آپریٹ کر کے دکھائے کہ اس دنیا میں جینا ہے تو ایسے, مرنا ہے تو ایسے, بزنس کرنا ہے تو ایسے, شادی کرنی ہے تو ایسے, جنازہ اٹھانا ہے تو ایسے, تعلیم حاصل کرنی ہے تو ایسے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات استوار کرنے ہیں تو ایسے. یہ سب بتانے کے لیے جو پرسنل خدا نے بھیجی تھی انہیں انبیاء کہا جاتا ہے, انہیں رسول کہا جاتا ہے, انہیں امام کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھی بابا. اللہم صل. تو اب اندازہ فرمائیے کہ یہ برڈن نہیں ہے سوسائٹی پہ, یہ ہیلپ ہے سوسائٹی کی. یہ برڈن نہیں ہے, یہ سوسائٹی کے لیے ہیلپ ہے. قرآن برڈن نہیں ہے, قرآن ہیلپ ہے. اور پھر اس کے بعد نبی اور نبی کی آل, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا, یہ سکھانے کے لیے آئے تھے. اب پیغمبر کا ہم نے وہ کارنامہ جو بیان کرنا چاہا, بہت کچھ ہے. میں نے جیسے کل عرض کیا کہ اس پہ 40 تقریر ہو سکتی ہے, لیکن بس چونکہ آج یہ آخری تقریر ہے, 2 یا 3 باتیں کہہ کے میں بات کو کنکلوڈ کروں کہ ہم ذرا میتھڈالوجی پیغمبر کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ پیغمبر کا سیکرٹ, پیغمبر کا طریقہ, پیغمبر کا میتھڈ کیا تھا. ہم پیغمبر تو نہیں بننے والے, خاتم النبیین تھے پیغمبر, لیکن چونکہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ پیغمبر جو ٹوپیاں پہنتے تھے, ہیٹ پہنتے تھے, ان میں ایک ہیٹ کیا تھا؟ کمیونٹی بلڈر, کمیونٹی آرگنائزر, کمیونٹی لیڈر. تو کم سے کم ہم لوگ جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور سب سے بہتر لیڈرشپ اگر کسی نے سیکھنی ہے, لیڈرشپ یا مینجمنٹ آف پبلک افیئرس, کمیونٹی افیئرس, تو وہ سیرت سے بہتر کوئی دوسری چیز نہیں ہے. ایک چیز نمبر 1 جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی غلطی, یہ مینجمنٹ والے بھی بتاتے ہیں, لیڈرشپ والے بھی بتاتے ہیں, ایون ویسٹرن کتابیں بھی آپ پڑھیں تو ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, فرسٹ تھنگز فرسٹ. یہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ اصول ہے کہ فرسٹ تھنگز فرسٹ. آپ گھوڑے کو ہمیشہ کارٹ کے آگے لگائیں, یہ نہ کریں کہ کارٹ آگے لگا دیں اور گھوڑا پیچھے لگا دیں, تو وہ نہیں چلے گا کام.
تانگے میں ہمیشہ گھوڑے کو آگے لگائیں، تانگا اس کے پیچھے ہونا چاہیے. لیکن موسٹ آف اس جب ہم لیڈر بنتے ہیں کمیونٹیز اور اپنے بزنسز کرتے ہیں، جو ہم میں سے اکثر لوگ جو ناکام ہوتے ہیں، ناکامی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنا وہ آرڈر جو لاجیکل آرڈر ہے وہ نہیں بنا سکتے. یہ کامن سینس نام کی جو چیز ہے نا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کامن سینس ہی وہ چیز ہے کہ جو کامنلی لوگوں میں نہیں ہوتی. حالانکہ وہ کوئی فلسفہ نہیں ہوتا، وہ کامن سینس کی بات ہے. لیکن یہی کامن سینس جو ہے جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو وہی نہیں ہوتا لوگوں میں. سامنے کی چیزیں ہیں. فرسٹ تھنگز فرسٹ، کہاں سے کام کو شروع کرنا. سب سے مشکل فیصلہ ہمیشہ ایک لیڈر کے لیے، ایک کمیونٹی لیڈر کے لیے، کمیونٹی آرگنائزر کے لیے، ایک بزنس مین کے لیے، ایک پروجیکٹ مینیجر کے لیے، پروجیکٹ لیڈر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے اس کو شروع کرے، کہاں سے شروع کرے اور کیسے شروع کرے. نقطہ اول یہیں پہ لوگ اکثر غلطی کر جاتے ہیں. پیغمبر نے وہ طریقہ بتا دیا کہ آپ کو اگر یہ کام شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں. سب سے پہلے اپنی ذات سے. اور پیغمبر نے 40 سال اس معاشرے میں اس طرح کی زندگی بسر کی، بے عیب بے داغ، کہ وہ لوگ کہ جو ابھی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے مگر وہ آپ کے صادق اور امین ہونے کا اور آپ کے کیریکٹر کا کلمہ پڑھتے تھے. کریڈیبلٹی پہلی چیز ہے، ٹو بلڈ یور کریڈیبلٹی. پہلے واز کرنا شروع کر دیں، نصیحت کرنا شروع کر دیں، آتے ہی ایک آدمی کے گلے میں پھنس جائیں، تم ایسا کرو، تم ویسا کرو، تم نے یوں کیوں نہیں کیا. تو بھائی بندہ خدا وہ تمہیں جانتا ہی نہیں، وہ تمہیں مانتا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ تم کون ہو کیا ہو، اور تم نے واز شروع کر دیا. اکثر لوگ جو ہیں نا وہ لوگوں کے گلے میں فٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہی آدمی دیکھا اور اس کو کوئی چھوٹی موٹی غلطی کرتے ہوئے تو فوراً چڑھ گئے اس کے اوپر. بندہ خدا وہ آپ کو جانتا نہیں، آپ کو پہچانتا نہیں. وہ آپ کی بات ہمیشہ لوگ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کرنے والا کون ہے، پھر اس کے حساب سے اس کا اثر لیتے ہیں. وہی بات ایک عام آدمی کہتا ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، ایک عالم کہتا ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے، وہی بات ایک مجتہد کہتا ہے اس کا اثر اور ہوتا ہے. اور اگر وہی بات پتہ چل جائے کہ پیغمبر نے کہی ہے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے باواز بلا. تو ہمیں جلدی ہوتی ہے فٹافٹ دنیا کو ٹھیک کرنے کی. پیغمبر نے 40 سال صبر کیا. 40 سال پیغمبر کے سامنے بت پوجے گئے، ظلم ہوئے، فساد ہوا، سب کچھ ہو رہا تھا. ہمارے ذہن میں آئیڈیا آ جائے ہم رات کو سو نہیں سکتے، ہم کہتے ہیں ابھی اسی وقت ہتھیلی پہ ہم جو ہے وہ سرسوں جمانا چاہتے ہیں. 40 سال پیغمبر نے اس معاشرے میں اس طرح سے زندگی بسر کی کہ جیسے یہ اجنبی ہیں، کوئی ان کا اس معاشرے سے کوئی تعلق ہی نہیں اس طرح کا. جب پیغمبر نے اعلان بھی کیا تو کسی نے یہ نہیں کہا یار یہ شروع سے بڑے ایکٹیوسٹ لگتے تھے، یہ ان میں جرثومے تھے اس طرح کے. ہی واز اے مین لائک دیٹ. مجھے لگتا تھا کہ یہ کچھ کریں گے کسی دن. کبھی کسی نے آ کے نہیں کہا کہ ہی واز اے مین آف دیٹ بیک گراؤنڈ. اور یہ لکھنے نہ پڑھنے کی حکمت بھی یہی تھی کہ بعد میں کتاب دینے والے تھے. تو اگر شروع سے بڑے لکھاری ہوتے اور بیٹھ کے بڑے بڑے لکھتے اور پڑھتے تو کوئی کمال نہ ہوتا پھر قرآن کو پروڈیوس کر دینا. بھائی یہ تو بچپن سے لکھتے تھے، یہ تو بڑا اچھا لکھتے تھے، ان کو تو 40 سال ہو گئے لکھتے ہوئے. تو اب اگر قرآن جیسی کتاب پیش کرتے تو لوگ کہتے کہ بھائی یہ تو ان کو اس سے بھی اچھی لکھنی چاہیے. 40 سال ہاتھ نہیں لگایا کاغذ کو یا قلم کو.
اس لیے نہیں کہ ان پڑھ تھے، اس لیے کہ وہ یہ تاثر ہی نہیں دینا چاہتے کہ ہی واز پلاننگ فار سم تھنگ لائک دیٹ. اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے صرف 1 سفر یا 2 سفر ہیں چھوٹے چھوٹے شام کے. ابن بطوطہ کی طرح وہ پوری دنیا نہیں گھومے. نارملی جو لوگوں کے بڑے بڑے عزائم ہوتے ہیں نا اس طرح کے، وہ پہلے پوری دنیا گھوم کے دیکھتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب ہر جگہ سے، پھر اپنا سفر نامہ لے کے میں نے مشرق میں دیکھا، میں نے مغرب میں دیکھا، میں 50 ملک گھوما، میں اتنے سمندروں میں گیا، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، میں نے دنیا دیکھی، میں فلانے ملک میں گیا، میں فلانے فورم پہ گیا، میں فلانی جگہ گیا، وہاں میں بہت افلاطون ہوں، میری بات سنو. پیغمبر مکہ سے نکل کے کہیں گئے ہی نہیں کہ کل کلاں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مصر کو کاپی کر رہے ہیں، یہ شام کو کاپی کر رہے ہیں، یہ فلانے دین کو، فلانے مذہب کو، فلانے کلچر کو کاپی کر رہے ہیں، یہ تورات کی کاپی کر رہے ہیں یا انجیل کی کاپی کر رہے ہیں. کسی کو یہ موقع ہی نہیں ملا کہ پیغمبر کو کوئی آ کے یہ گلا دے کہ یہ شروع سے اسی طرح کے تھے. لیکن اس کے بالکل برعکس یہ بات بھی صحیح ہے کہ پیغمبر اس آلودہ ماحول میں، اس گناہ کے مرکز میں، اس جہالت کے مرکز میں اتنے پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرتے رہے کہ جب آپ نے آ کے لوگوں کو گناہوں سے روکنا چاہا اور برائیوں کی مذمت کی اور گناہ کی مذمت کی، تو پورے معاشرے میں ایک آدمی ایسا نہیں تھا جس نے کہا ہو کہ کل تک تو خود کرتے تھے اور آج اچانک آ کے ہمیں منع کر رہے. کسی کو یہ پوری تاریخ موجود ہے، یہ موقع نہیں ملا کہ کل تک تو یہ سب کچھ خود کرتے تھے اور آج نہیں کرتے. تو پیغمبر نے 40 سال اس انداز سے زندگی بسر کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیغمبر نے 23 سال کام کیا ہے، پیغمبر نے وہ 40 سال بھی کام ہے، وہ 40 سال کام کیا ہے پیغمبر نے، لیکن کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی ہے. پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے، اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا ہے، اور جب اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا چکے تو لوگوں سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. اور اگر ہم بھی یہی کریں کہ پہلے اپنے آپ کو منوائیں، اپنی کریڈیبلٹی، اپنا کردار، اپنی کوئی حیثیت، پھر چل کے تبلیغ کریں تو اس تبلیغ کا کوئی اثر بھی ہوگا. ہم خود اپنے اوپر کام نہیں کرتے، اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش نہیں کرتے، اور بستر باندھ کے اور یہاں رکھ کے ہم تبلیغ کرنے کے لیے پوری دنیا میں نکل جاتے. کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے چائنا گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیوں آئے؟ انہوں نے اپنا وہ چارٹر بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایسے ہوں ویسے ہوں، ملک ایسا ہو، معاشرہ ایسا ہو، لوگ یہ کریں یہ نہ کریں، ڈوز ڈونٹ سب کچھ انہوں نے بتایا. بڑا ایک آسمانی پورا پروگرام. تو لوگوں نے کہا کہ یہ پاکستان میں سب ہو چکا ہے، یہ کام جو آپ کرنے چائنا آئے ہیں یہ سارا پاکستان میں ہو چکا ہے. پاکستان ایسا ملک، ایسا معاشرہ بن گیا ہے کہ اب آپ چائنا کو ویسا بنانے آئے ہیں. تو اب جو ہے نہیں، وہ پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے مگر ہم یہاں آئے ہیں. تو عزیزان گرامی، آج یہ برنارڈ شاہ نے کہا تھا اور کسی اور نے بھی کہا ہے کہ اسلام کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہے. اسلام اگر نہیں پھیل رہا اور پوری دنیا پہ اسلام اگر نہیں پھیل رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مسلمان کو دیکھتے ہیں. اسلام پڑھنے کی کسی کے پاس توفیق نہیں ہے، نہ وقت ہے کسی کے پاس. لوگ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، لوگ پاکستان کو دیکھتے ہیں، لوگ سعودی عربیہ کو دیکھتے ہیں، لوگ مصر کو دیکھتے ہیں، لوگ کویت کو دیکھتے ہیں، لوگ اور جو ہمارے ممالک ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر ایسے ہیں تو اس سے بھلے تو ہم یہی ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے وہی ٹھیک ہے. تو پیغمبر نے جو کام کیا، اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی. اس کے بعد دوسرا کام جو پیغمبر نے کیا، سورہ شعراء کی جب آیت نازل ہوئی اور خدا نے بتایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
پہلے آپ اپنے اقربا کو بلائیں اور ان کو ڈرائیں خدا کے عذاب سے اور خدا کی نافرمانی سے۔ تو پیغمبر نے دعوت ذو العشیرہ کا وہ اہتمام کیا تھا۔ اب دعوت ذو العشیرہ نارملی ہمارے مجالس میں اس طرح نہیں پڑھی جاتی جیسے میں پڑھتا ہوں، وہ تو خود ایک مضمون ہے باقاعدہ آدھ پون گھنٹے کا، اور بڑا انٹرٹیننگ مضمون ہے جس کے اوپر بہت داد بھی ملتی ہے اور بہت نعرے بھی لگتے ہیں، لیکن میں اس کو اس انداز سے نہیں پڑھ رہا، میں صرف اپنے ریفرنس پوائنٹ آف ریفرنس کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 40 یا 45 لوگوں کو پیغمبر نے بلایا، بنی ہاشم تھے زیادہ تر، اور ان کو میسج دیا اور اپنے خاندان کے لوگوں کو پہلے کوشش کی کہ وہ ساتھ میں ملیں۔ پھر اس کے بعد پیغمبر کی اپنی ایک لسٹ تھی پرائیورٹیز کی، قبیلے تھے، قبیلوں کے سردار تھے، امپورٹنٹ لوگ تھے، انفلوئنشل لوگ تھے، اچھی سوچ کے لوگ، مثبت سوچ کے لوگ۔ یہ نہیں تھا کہ نکل پڑے اور جو راستے میں مل گیا بس اسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اسی کے ساتھ الجھ پڑے۔ نہیں، آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کا وقت، آپ کے وسائل، آپ کے ریسورسز قیمتی ہیں۔ بی سلیکٹیو۔ آپ نے کس کو پیغام دینا ہے انیشل اسٹیج پہ؟ انیشل اسٹیج میں آپ لائک مائنڈڈ تلاش کرتے ہیں، آپ ہر کسی کے پاس نہیں جا سکتے۔ جب آپ بنیاد رکھتے ہیں، فاؤنڈیشن رکھتے ہیں کسی کام کی، کسی ادارے کی، کسی موومنٹ کی، تو یو آر لوکنگ فار دوز لائک مائنڈڈ پیپل جو کنٹریبیوٹ کریں اس فکر کو اور جن کو آپ مینیج کر سکیں اور جو اس میں اچھی کوئی رائے دے سکیں، فکر دے سکیں، مشورہ دے سکیں۔ سلیکشن ہوتی ہے، پھر ایک آگے اسٹیج آتی ہے جب آپ اس کو پھیلاتے ہیں۔ تو پیغمبر نے ایک منصوبے کے تحت 40 سال پہلے کام کیا، کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی، ایک خاص انداز سے مکہ میں زندگی بسر کی، وسائل پیدا کیے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خاندان والوں کو ملایا، پھر قبائل سلیکٹڈ لوگوں کو ساتھ ملایا اور ان کو ملا کے پھر اس کے بعد پیغمبر نے آگے جو ہے پیغمبر کا کمال کہ پیغمبر ایکسٹریملی انکلوسو شخص تھے۔ پیغمبر نے جب اپنی بنیاد رکھ لی تو پھر اس کے بعد اس کو بالکل کھول دیا، پھر ہر آدمی کو اس کے اندر آنے کے لیے دعوت دی اور پھر جو آیا اس کو قبول کیا۔ لہٰذا یہ نہ ثابت کیا جائے کہ فلانا آدمی چونکہ پیغمبر کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا تو وہ کوئی فرشتہ تھا، وہ تو پیغمبر کے سگے چچا حمزہ کا قاتل جس کا نام حبشی تھا اور وحشی تھا، بلکہ اس کا نام وحشی تھا، وہ وحشی بھی جب آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو پیغمبر اس کو بھی نو نہ کہہ سکے۔ پیغمبر نے اس کو بھی نہیں کہا کہ تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے میرے دین رحمت میں، کہا کہ ہوتا ہے مسلمان تو ہو جائے۔ تو جب کرائیٹیریا یہ ہے، جب بار اتنی لو ہے کہ جس میں وحشی نام کا آدمی بھی مسلمان ہو سکتا ہے پیغمبر کے زمانے میں، تو بائی ڈیفینیشن وہ پیغمبر کا صحابی بھی ہو گیا، اس لیے کہ مسلمان بھی ہو گیا، پیغمبر کی زیارت بھی ہو گئی، تو بائی دا ڈیفینیشن کیا ہو گیا وہ؟ تو صحابی کی بار جو ہے نا وہ اتنی لو ہے، اس کو اٹھا کے آسمان کے ساتھ لگا کے ہمیں ایک فوٹو شاپ کیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ چونکہ صحابی ہے تو آسمان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں وحشی قاتل حمزہ بھی صحابی تھا۔ ایک صلوات پڑھی بابا دے۔ میں 10 پوائنٹس لایا تھا، صرف ایک پوائنٹ بیان کر سکا، وقت ختم ہو گیا۔ پیغمبر کا دوسرا کیریکٹرسٹک کہ جس سے ہم متصل ہو جائیں گے مذاہب کے ساتھ، وہ یہ تھا، اور یہ بالکل انقلابی فکر تھی۔ بنیادی طور پہ یہ ایک موضوع ہے، کبھی اس پہ آپ بھی کام کریں، میں تو کرتا ہی رہتا ہوں، موقع ملا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ اسلام جو ہے نا،
یہ انقلاب تھا، یہ ایک انقلابی تحریک تھی، اور بنیادی طور پہ یہ انقلاب تھا، ریولوشن تھا. اور ریولوشن جب تھا تو پھر اس کے میجرز بھی، مینز اور میتھڈز بھی ریولوشنری تھے، وہ سٹیٹس کو کے نہیں ہو سکتے تھے. قبائلی نظام میں توجہ کا مرکز صرف سفید سر سفید داڑھی والے لوگ ہوتے تھے، جنہیں شیخ کہا جاتا تھا. شیوخ، مشائخ، قبیلوں کے بڑے وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو 3-13 میں شمار ہوتے تھے، جن کی بات سنی جاتی تھی، جن کی بات مانی جاتی تھی، جن کو انکلوڈ کیا جاتا تھا، جن کو بلایا جاتا تھا، جن کو کوئی کام، کوئی منصب، کوئی عہدہ دیا جاتا تھا. جوان آدمی، عورتیں، غلام، یہ وہ طبقات تھے کہ جن کی کوئی ویلیو نہیں تھی اس سوسائٹی میں. غلام، عورت اور جوان. بچے تو خیر کسی کھاتے میں آج بھی نہیں شمار ہوتے، لیکن یہ ہے کہ جوان جو ہیں وہ بھی، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی. پیغمبر نے ایک ریولوشنری طریقہ جو اپنایا وہ یہ تھا کہ پیغمبر نے جوان طبقے کو، عورتوں کو، بچوں کو، غلاموں کو اور وہ جو محروم طبقات تھے ان کو انکلوڈ کیا، ان کو اٹھایا، ان کو اہمیت دی، ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کو ہمت دی، ان کو حوصلہ دیا، ان کو رول دیا، ان کو کردار دیا. اور یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو ان طبقات کے لیے تو بڑی حوصلہ افزا تھی، مگر وہ جو سفید سر اور سفید داڑھی والے تھے وہ فوراً بگڑ گئے. انہوں نے کہا محمد تو آ کے یہ ہمارا سٹیٹس ہے اس کو خراب کر رہے ہیں. یہ کوئی جوانوں کا کام ہے، یہ کوئی بچوں کا کام ہے، یہ کوئی عورتوں کا کام ہے، یہ کوئی غلاموں کا کام ہے. کچھ لوگوں نے جیسے حضرت نوح کے سامنے مطالبہ رکھا تھا، پیغمبر سے بھی یہی مطالبہ کیا کہ اگر آپ ان لوگوں کو ہٹا دیں، یہ جو آپ نے اراذل اوباش، یہ فقیر فقرے اور یہ ان پڑھ اور یہ بچے جوان وغیرہ سارے اپنے آس پاس بٹھائے ہوئے، ان کو آپ ہٹائیں تو پھر ہم جو ہے آئیں گے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے ساتھ کچھ دیکھتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. وی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ، لیکن ان کو جو ہے آپ نکالیں. مگر نہ حضرت نوح نے یہ بات مانی تھی، نہ اور کسی نبی نے مانی، نہ پیغمبر نے یہ بات مانی. بلکہ اس کے برعکس پیغمبر نے دیکھا کہ یہ تو چلے ہوئے کارتوس ہیں اور ہر کسی کی ڈیوریشن کسی کی 5 سال ہے، کسی کی 10 سال ہے. جب تک میں ان کو سکھاؤں گا بوڑھے طوطوں کو، یہ ان کے مرنے کا وقت ہو جائے گا. تو میرے کس کام کے اور میرے دین کے کس کام کے؟ اگرچہ پیغمبر نے ان کو ابینڈن نہیں کیا، ان کو بھی یہ بھی ایک ریسورس تھے. اور پیغمبر کا کمال یہ تھا کہ کوئی اور انقلابی لیڈر ہوتا نا تو وہ پھر بالکل اس طرف ہو جاتا. پیغمبر ٹلٹ نہیں ہوئے پوری طرح سے کہ بالکل ادھر چلے جائیں یا بالکل ادھر چلے جائیں. پیغمبر نے بزرگوں کو بھی ساتھ رکھا، مشائخ کو بھی ساتھ رکھا، ان سفید سر و صورت والوں کو بھی ساتھ رکھا، لیکن ادھر سے پیغمبر نے ان طبقات کو بھی اپنے ساتھ ملایا، عورتوں کو بھی، غلاموں کو بھی، کالوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی. اور اب جب عہدے دینے کا وقت آیا تو پیغمبر نے ان لوگوں کو، جوانوں کو عہدے دینا شروع کر دیے. سب سے پہلے وہ جو ایک ڈیلیگیشن مسلمانوں کا ہجرت کر کے گیا تھا نا حبشہ، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیپوٹیشن تھی اور یہ اچھا خاصا چنک تھا مکی مسلمانوں کا. مرد تھے، عورتیں تھیں، بچے تھے، بڑے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا لیڈر کون ہو، ان کا نمائندہ کون ہو. تو پیغمبر نے ایک جوان کو چنا، اور وہ جوان کون تھے؟ جعفر طیار. طیار کا لقب ان کو بعد میں ملا، جعفر ابن ابی طالب. یہ اس وقت 20s میں تھے، اپنی ارلی 20s میں. 10 سال کا فرق ہے ان کا اور امیر المومنین کی عمر کا. تو اگر امیر المومنین اس وقت 13-14 سال کے تھے تو وہ اس وقت 22-23-24 سال کے تھے. ایک جوان آدمی، اور کہا کہ تم لیڈر ہو ان کے، اور جاؤ نئی اپرچونٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کرو. اور ویسے بھی یہ اصول ہے
کہ جب بھی کوئی نیا کام کرنا ہو تو کسی بوڑھے کو مت دو، نیا کام کرنا ہو تو وہ کسی جوان کو دو، وہ اس کو بہتر انداز سے انجام دے گا۔ بوڑھا تو یہ کہے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کام، اس لیے کہ کام ہی نیا ہے، اس کو کانسیپٹ ہی نہیں سمجھ میں آتا، وہ یہی چیلنج کرتا رہے گا کہ یہ کام ہونے کا ہی نہیں، آج تک نہیں ہوا، یہ کیسے ہوگا، اور کرے گا بھی تو اس انداز سے کرے گا کہ جس سے وہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ تو نیا پرانا کام پرانے آدمی کو اور نیا کام نئی نسل کو، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ایسے کرو یا ویسے کرو، بس ان کو یہ بتا دو کرنا کیا ہے۔ They will find out the way how to do it۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے۔ تو پیغمبر نے ایک جوان کو چنا، تھوڑے دنوں میں کچھ عرصے کے بعد مدینہ کے لوگ آئے، کنورٹ ہوئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب اچھے خاصے لوگ کنورٹ ہو گئے ہیں مدینہ میں، تو ہمیں ایک لیڈر چاہیے جو آ کے وہاں پہ جمعہ جماعت قائم کرے، جو آ کے وہاں پہ ہمیں قرآن پڑھائے، ہمیں دین سکھائے، ہمیں منظم کرے، متحد کرے، ہمیں ایک امام، ایک لیڈر چاہیے۔ اب پرانے سٹینڈرڈز کے مطابق تو پیغمبر کو کسی بڈھے پرانے سینئر آدمی، سینئر سٹیزن کو بھیجنا چاہیے تھا، جس نے دنیا دیکھی ہے، تجربہ ہے بہت زیادہ، بہت مانا جانا آدمی، کہ جسے بھیجا جائے کہ جو جا کے مدینہ میں مسلمانوں کی لیڈرشپ سنبھالے۔ لیکن معلوم ہے پیغمبر نے کس کو بھیجا؟ اس کا نام تھا مصعب بن عمیر، اینڈ دس ینگ مین واز ان ہز ارلی 20s۔ اگر وہ 20s میں بھی تھا تو بڑی ارلی 20s میں تھا، جوان بالکل، اور اس کو بھیج دیا۔ وہ پھر بعد میں جنگ احد میں یہ صاحب جو ہیں یہ شہید ہوئے تھے۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں۔ اسی طرح سے امیر المومنین کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب لشکر اسامہ تیار ہوا تو آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی فس ہوئی تھی کہ جس کے ابھی داڑھی نہیں ہوئی، جس کے ابھی مونچھیں نہیں ہیں، یہ ینگ سا لڑکا ہے بالکل، اس کے ابھی داڑھی مونچھ نہیں اتری، اور ہم سفید داڑھی والے جو ہیں وہ اس کے لشکر میں اس کی سرپرستی میں جائیں۔ لیکن پیغمبر اپنا ٹائم، اپنی انرجیز اپنے ان میں سرو کریں اس نسل کے اندر، کہ اس نسل کے ذریعے سے اسلام نے آگے بڑھنا ہے۔ پیغمبر صرف اپنے دور کو نہیں دیکھ رہے، پیغمبر آگے کی دیکھ رہے ہیں کہ کون سا طبقہ ہے جو اسلام کو اس نسل سے نکال کے، حال سے نکال کے مستقبل میں لے کے جانے والا ہے۔ تو پیغمبر نے جہاں پر بوڑھوں کو ملایا اور ان کو ٹائم دیا، اس میں ساتھ ساتھ جوانوں کو، غلاموں کو، عورتوں کو، اور آخری وصیت بھی پیغمبر کی بار بار غلاموں کے بارے میں تھی، عورتوں کے بارے میں تھی۔ غلاموں کا خیال کرنا، عورتوں کا خیال کرنا، فقیروں کا خیال کرنا، ناداروں کا خیال کرنا، لاچاروں کا خیال کرنا، اور مظلوموں کا خیال کرنا۔ اور پھر اس کے بعد میں بیان کر چکا ہوں، کل کی مجلس میں تکرار نہیں کروں گا، کہ پیغمبر دیکھ رہے تھے کہ جب میرے بعد دین مشکلات کا شکار ہوگا اور آندھیاں چلیں گی ظلم کی، تو اس وقت کون ہوں گے جو میرے دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے، کون ہوں گے جو میرے دین کا دفاع کریں گے؟ وہ پیغمبر جانتے تھے یہی اہل بیت ہوں گے۔ تو پیغمبر نے اپنی محبت، اپنی شفقت، اپنا وقت، اپنے ریسورسز، بلک آف دیٹ وہ سپینڈ کیے اپنی فیملی میں۔ فاطمہ، اولاد فاطمہ، حسن، حسین، زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم۔ اور نتیجہ یہی ہے عزیزان گرامی، آج 7 محرم ہو چکی ہے، اور اب آہستہ آہستہ وقت آ رہا ہے کہ ہم زیادہ وقت مصائب کی طرف ڈیووٹ کریں۔ یہ آخری چند شبیں ہیں، اور رونے کی، ماتم کی اور مصائب کی یہ راتیں۔ عزیزو، مدینہ ویران ہو چکا ہے اور کربلا بس چکی ہے۔ اس وقت کربلا بس چکی ہے۔ کربلا میں بستی فرزند رسول کی وہاں پر اب اکٹھا ہو چکی ہے، ٹینٹ لگ چکے ہیں، خیمے لگ چکے ہیں، صبح شام عبادت ہو رہی ہے، تجدید عہد ہو رہی ہے،
راز و نیاز ہو رہا ہے، مناجات ہو رہی ہیں، دوسری طرف لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے۔ اور یہ سلسلہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کل 7ویں کی تاریخ ہے، 7 محرم ہوگی، اور 7 محرم کو کربلا والوں پہ پانی بند کر دیا گیا تھا، جس کے بعد یہ پیاسے بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کریں گے اور پانی ان کو پینے کو نہیں ملے گا۔ پھر 10 کا دن اور 10ویں کے دن جب صبح میدان جہاد سج جائے گا اور چاہنے والے اور امام کے صحابہ پہلے ایک ایک کر کے جائیں گے اور شہید ہوں گے، اور جب ان میں سے کوئی نہ رہے گا تو پھر خاندان رسالت کا وقت آئے گا کہ وہ اپنی قربانیاں پیش کریں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب چاہنے والے نہ رہے اور سب ایک ایک کر کے مولا پہ قربان ہو گئے نا، تو سب سے پہلے خاندان رسالت میں سے جو نوجوان آیا اور اس نے آ کے اذن جہاد مانگا، وہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر تھا، حسین کا اپنا بیٹا، وہ کہ جس کو دیکھ کے نانا کی زیارت کی یاد تازہ کی جاتی تھی، وہ جو شکل میں، گفتار میں، کردار میں پیغمبر کی شکل تھا۔ علی اکبر کو اجازت ملی، علی اکبر شہید ہوئے، اون و محمد شہید ہوئے، قربانیاں جب شروع ہو گئی نا اہل بیت کی اپنی قربانیاں، اور آتے تھے یہ نوجوان اجازت لینے کے لیے ایک ایک کر کے، تو قاسم بھی آتے تھے اجازت لینے کے لیے۔ بتایا جاتا ہے قاسم مشکل سے 13 اور 14 کے درمیان تھے، بچے تھے، 13 سال اور 14 سال کے درمیان ان کا سن و سال بتایا جاتا ہے۔ جب قاسم آتے تھے نا چچا سے اجازت مانگنے کے لیے، تو ان کو اجازت نہیں ملتی تھی، کئی مرتبہ آئے اور امام نے کوئی عذر بنا کے ان کو واپس بھیج دیا کہ اتنے میں مقتل میں لکھا ہے کہ ایک سیاہ پوش بی بی خیمے سے نکلی اور وہ حسین کی طرف، مولا کی طرف آئیں۔ مولا نے جب اس مستور کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مستور کی جانب گئے، دیکھا کہ بھاوج ہیں، اور بھاوج بڑے بھائی کی بیوی بڑی بہن جیسی ہوتی ہے، اور پیغمبر کا خاندان بڑوں کا احترام کرنے والا خاندان ہے۔ جب ام فروہ کو دیکھا تو کہا کہ بھابھی مجھے بلا بھیجا ہوتا، آپ باہر کیوں آئی ہیں؟ لیکن ام فروہ کا یہ جملہ ہمارے استاد بیان کیا کرتے تھے۔ ام فروہ نے کہا اے مولا حسین، کیا آپ کے نانا کی شریعت میں بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے؟ کیا آپ کے نانا کی شریعت میں کسی بیوہ کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے؟ کہا کہ بھابھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا میں سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، کتنی مرتبہ میں نے قاسم کو بھیجا کہ آپ سے اذن جہاد لے، آپ سے اجازت لے، اور آپ ہر مرتبہ اس کو پلٹا دیتے ہیں۔ کہا بھابھی میرا جی نہیں چاہتا، یہ بچہ ہے چھوٹا سا اور یہ بیچارے کو میں میدان میں بھیجوں۔ کہا نہیں، ہماری خواہش ہے، رات ہم بی بی زہرا کو وعدہ دے چکے ہیں کہ ہمارا قاسم قربان ہوگا، بی بی حسن نہیں ہے مگر حسن کی یادگار جائے گی اور کل چل کے قربانی دے گی۔ جب مجبور کیا نا بی بی نے تو جناب قاسم کو مولا تیار کرتے ہیں اور تیار کر کے گھوڑے پہ سوار کرتے ہیں۔ کتب مقاتل میں لکھا ہے قاسم کا قد اور قاسم کا سن اتنا چھوٹا تھا، جنگی لباس وہ قاسم کے جسم کے اوپر فٹ نہیں آتا تھا، نہ سر پہ خود پورا آتا تھا، نہ آگے سے زرہ پوری آتی تھی۔ جب گھوڑے پہ بٹھایا تو قاسم کے پیر رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے۔ ہائے حسین کی مظلومیت کہ کس طرح سے گھوڑے کی رکابوں کو اوپر کیا، سر کے اوپر امامہ باندھا، ایک مرتبہ قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا اور قاسم کو اجازت دی۔ قاسم میدان کی طرف چلنے لگے۔ عزیزو جب کوئی اور جاتا تھا نا
جب کوئی اور جاتا تھا میدان میں تو مولا آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھ جاتے تھے، لیکن قاسم واحد مجاہد ہے کہ جب میدان میں گیا ہے نا لڑنے کے لیے، حسین کرسی پہ نہیں بیٹھے، بس اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے وہیں کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کب قاسم آواز دے دے اور حسین کو جانا پڑے۔ قاسم گئے، قاسم نے اپنا تعارف کروایا، مجھے پہچانتے ہو تو پہچانو، نہیں پہچانتے تو میں علی حیدر کرار کا پوتا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہوں، میں تلوار لے کے آیا ہوں، میں اپنے چچا اپنے مولا حسین کا دفاع کروں گا، میں جب تک زندہ ہوں اپنے چچا کا اپنے امام کا دفاع کروں گا۔ مولا یہ کہتے ہوئے قاسم جہاد کر رہے ہیں، حملوں پہ حملے کر رہے ہیں، لیکن عزیزو ایک 13 سال کا بچہ اتنے بڑے لشکر میں وہ کتنی دیر تک جنگ کرتا؟ ایک شامی پہلوان آگے بڑھا، اس نے پہلو سے آ کے ایک نیزہ قاسم کے برچھی، ایک نیزہ جو ہے قاسم کے پہلو میں مارا، اور اس کے بعد جب ابھی جھول رہے تھے قاسم کے ایک لوہے کا گرز وہ قاسم کے سر پہ مارا جس پہ خود نہیں پہنا ہوا تھا قاسم نے۔ قاسم زمین پہ گرے، آواز دی چچا میرا سلام قبول کیجئے، سلام کا آنا تھا۔ حسین دوڑے، حسین دوڑے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے حسین اتنی جلدی آئے جیسے باز اپنے شکار پہ آتا ہے، اتنی جلدی، لیکن جب حسین آئے نا اتنی جلدی سے تو وہ جو ظالم تھے آس پاس گھبرا گئے۔ اب مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے، اور وہ لاشا قاسم کا پامال ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مولا پہنچے، قاسم کے سر کو اپنی گود میں رکھا، کہا قاسم مجھے اس بات کا افسوس ہے تو نے مجھے آواز دی مگر میں پہنچ نہ سکا، اور میں پہنچا تو اس وقت پہنچا جب تمہاری لاش پامال ہو چکی تھی۔ اس کے بعد قاسم کے پامال لاشے کو اٹھانے کے لیے حسین نے دیکھا اس لاشے کو میں کیسے اٹھاؤں۔ حسین نے اپنی اس عبا کو کربلا کی ریت پہ پھیلا دیا اور یہ لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر کے گٹھڑی بنائی، اس گٹھڑی کو اٹھایا اور لائے، اپنی پشت کے پیچھے گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ آئے نا جب تو اب سمجھ میں نہیں آ رہا ماں کے سامنے اس کے بیٹے کی لاش یا اس کے ٹکڑوں کو کیسے پیش کریں۔ کہا بھابی جیسے بھیا کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے، بھیا کے جگر کے ٹکڑے ہوئے تھے، مگر حسن کے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول